جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، تین بیسک ضرورتیں شروع سے ہی اس کے ساتھ رہی ہیں، اور وہ تین چیزیں ہیں: خوراک یعنی کھانا پینا، پھر لباس یعنی پہننا اوڑھنا، اور پھر رہنے کی جگہ یعنی انسان کی ہیبیٹیٹ۔ لیکن ان تین میں سے تیسری چیز باقی دو کی نسبت بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے رہنے کی جگہ یعنی ہیبیٹیٹ۔ ذرا سوچیں کہ اگر انسان غلط ہیبیٹیٹ چوز کر لے، اگر وہ غلط جگہ پر رہنا شروع کر دے، مثلا صحراؤں میں، تو وہاں باقی دو چیزیں یعنی خوراک اور لباس بھی نہیں ملے گا، کیونکہ نہ تو صحرا میں کچھ اگتا ہے اور نہ ہی وہاں زیادہ شکار پایا جاتا ہے کہ جس کو مار کر اس کی کھال استعمال ہو سکے۔ بائی دا ویز، آج تو جانوروں کی کھالوں سے ہم صرف اپنی لگژری پروڈکٹس ہی بناتے ہیں، لیکن کسی زمانے میں اینیمل ہائیڈز یعنی جانوروں کی کھالیں زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی تھیں۔ لوگ ان سے لباس بنایا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں بھی اس کے استعمال کے حوالے سے ایک آیت آئی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنا دیے۔ پھر اسی طرح اگر انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر رہنا شروع کر دے تو وہاں پر بھی خوراک اور لباس دونوں ہی بہت ریئر ہیں، نایاب ہیں، کیونکہ برفیلے پہاڑوں میں بھی نہ تو زیادہ کچھ اگتا ہے اور نہ ہی وہاں شکار کرنے کو ملتا ہے، اور اگر مل بھی جائے تو اسے پکڑ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ وجوہات تھیں کہ انسان کو رہنے کے لیے ایک خاص جگہ بہت زیادہ پسند آنے لگی، اور وہ تھی تازہ پانی اور دریاؤں کے قریب قریب کا علاقہ، کیونکہ وہیں چیزیں اگتی بھی ہیں اور شکار بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تاریخ کی بڑی بڑی سیولائزیشنز اٹھا کر دیکھیں تو وہ آپ کو دریاؤں کے کنارے کنارے آباد ہوتی دکھائی دیں گی، مثلا چائنا کا یلو ریور، جہاں آج سے 10,500 سال پہلے بھی لوگ رہا کرتے تھے۔ اور میں کسی وحشی جنگلی قبیلے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک سیولائزڈ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک معاشرے کی صورت میں رہنے والے لوگ۔ ایسا ہمیں اس لیے پتہ چلتا ہے کیونکہ یلو ریور کے کنارے 10,000 سال پرانی ایک چکی کے آثار بھی مل چکے ہیں۔ چکی یعنی کہ پرانے زمانے کا وہ آلہ کہ جسے لوگ اناج کے دانے پیسنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ یلو ریور کے کنارے ان لوگوں کے پالتو جانوروں یعنی کتوں وغیرہ کی ہڈیاں بھی ملی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دریا کے کنارے باقاعدہ ایک تہذیب، ایک معاشرے کی شکل میں رہا کرتے تھے۔ یا پھر انڈیا کا گنگا اور جمنا اور پاکستان کا دریائے سندھ، ان سب دریاؤں کے کنارے 3 6 اور 8 ہزار سال پرانے شہر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک شہر ہے مہر گڑھ۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے شاید اس کا نام نہ سنا ہو، لیکن مہر گڑھ وہ شہر ہے جہاں آج سے 9,500 سال پہلے بھی کسی قسم کے کوئی لوگ رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہاں سے 3 دریا گزرتے ہیں۔ دریا سے انسان کو ہمیشہ فائدہ ہی ملا ہے، پینے کے لیے پانی، فصلوں اور جانوروں کے لیے پانی، پھر اس پانی سے تازہ گوشت مثلا مچھلی وغیرہ، برتن بنانے کے لیے نرم اور چکنی مٹی وغیرہ، پھر پانی پینے کے لیے دریا پر آنے والے جانور، پرندے اور ان کا شکار اور گوشت وغیرہ، الغرض کے ہر وہ چیز کہ جو نہ تو صحراؤں میں ملتی ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہ چیزیں دریا کے کنارے بہت آسانی کے ساتھ مل جایا کرتی ہیں۔ اور دریا سے ملنے والے اس فائدے کا کیا نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے دریاؤں کو اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیا، ایک ایسا دوست، ایک ایسا مسیحا کہ جس پر ان کی زندگی کی ہر چیز ڈیپینڈ کیا کرتی تھی۔ لیکن کچھ دریا ایسے بھی ہیں کہ جنہیں پوری دنیا میں شہرت ملی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان دریاؤں کے کنارے جو لوگ آباد ہوئے انہوں نے تاریخ میں بہت نام پیدا کیا، وہ لوگ ہسٹری میں بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ مثلا دریائے دجلہ اور دریائے فرات، جن کے متعلق آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ 2 دریا ماڈرن ڈے عراق اور ترکی اور کچھ آس پاس کے ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے درمیان 4 بڑی سیولائزیشنز گزر چکی ہیں۔ مثلا ان دونوں دریاؤں کے درمیان آج سے 6,000 سال پہلے سومیرینز رہا کرتے تھے، اور آج کل آپ نے سومیرین ٹیبلٹس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نام سنا ہوگا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سومیرینز نے 100 ایسی چیزیں ایجاد کی تھیں کہ جنہیں ہم آج بھی استعمال کر رہے ہیں؟
مثلاً گھڑی، وقت کا کانسیپٹ، میتھمیٹکس، ستاروں کا علم وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایک اور دریا بھی ہے جس کے متعلق ہر وہ شخص جانتا ہے جسے تاریخ کا تھوڑا سا بھی علم ہو، اور اس دریا کا نام ہے دریائے نیل۔ ایک ایسا دریا جس کے کنارے شاید سب سے مشہور لوگ رہا کرتے تھے، یعنی اینشینٹ ایجپشنز۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اینشینٹ ایجپشنز کے متعلق سن رکھا ہوگا، کیونکہ انہی لوگوں نے تو اہرام مصر یعنی پیرامڈز آف دی ایجپٹ بنائے تھے۔ اب وہ لوگ دریائے نیل کو ایک مقدس دریا مانتے تھے، بلکہ انہوں نے نیل کو ایک دیوتا کی شکل بھی دی ہوئی تھی جس کا نام تھا ہاپی، یعنی زراعت اور فصل اگانے کا دیوتا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بلکہ ہاپی ایجپشن میتھولوجی کا ایک بہت مشہور دیوتا ہے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 1980 میں تو مصر کی حکومت نے 5 پاؤنڈز کے نوٹ پر ہاپی کی تصویر بھی چھپوائی تھی۔ اسی طرح عراق والے فرات کو ایک مقدس دریا مانتے تھے، اور یہ بات ہمیں اس طرح پتہ چلتی ہے کہ سومیرینز اپنی ٹیبلٹس میں اینبی لولو نامی ایک دیوتا کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آبپاشی اور زراعت کا دیوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ نیل اور فرات کو صرف اس لیے دیوتا مانتے تھے کیونکہ وہاں سے انہیں پانی ملتا تھا؟ شاید نہیں۔ ان لوگوں کے لیے نیل اور فرات کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ وہ لوگ نیل اور فرات میں باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت ہی خاص ہے، اور وہ یہ کہ صرف اینشینٹ ایجپشنز یا پھر سومیرینز ہی نہیں، بلکہ اسلام میں بھی ان 2 دریاؤں کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، اور اتنی اہمیت کہ جتنی شاید ایجپشنز اور سومیرینز نے خود بھی نہیں دی ہو۔ اسلامک اکاؤنٹس کے مطابق نیل اور فرات کا ذکر چند بڑی اہم حدیثوں میں ہے، حتیٰ کہ واقعہ معراج کی حدیثوں میں بھی۔ اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ واقعہ معراج اسلامک ہسٹری کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ انتہائی پاورفل حدیث رکھنے والا ہوں کہ جو معراج اور مختلف حدیثوں کی ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے۔ یہ سمری صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، جامع ترمذی اور مشکات شریف کی 13 حدیثوں میں موجود ہے۔ اور ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں میرے لیے سدرۃ المنتہا کو بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بہت بڑا درخت ہے کہ جس کی جڑیں 6 اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ اس درخت کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور اس کے پتے ایسے ہیں کہ جیسے ہاتھیوں کے کان ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپ لیا، اور وہ درخت یاقوت، زمرد اور اسی قسم کے موتیوں اور جواہرات میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے رنگ ایسے ہو گئے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی، اور اس کے گرد سونے سے بنے ہوئے پروانے اور پتنگے منڈلا رہے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 دریا نکل رہے ہیں، جن کے نام تھے سیحان، جیحان، نیل اور فرات۔ ان میں سے 2 دریا تو مخفی تھے، یعنی کہ نگاہوں سے پوشیدہ، جبکہ 2 دریا نگاہ کو دکھائی دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتے جبرائیل سے ان دریاؤں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیحان اور جیحان یہ دونوں مخفی دریا ہیں اور جا کر جنت میں نکلتے ہیں، جبکہ نیل اور فرات آپ کی اس دنیا میں جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا درخت ہر مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ یہ بلندی کی وہ آخری حد ہے کہ جس سے آگے کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ نیچے سے جو جاتا ہے وہ وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو آتا ہے وہ وہیں سے نیچے بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں میں نے فرشتے جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، اس طرح کہ اس کے 600 پر تھے، اور ہر ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ اور جب جبرائیل نے اپنے پروں کو کھولا تو ان میں سے مختلف رنگوں کے یاقوت، موتی اور جواہرات گر رہے تھے کہ جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر واقعہ معراج کے علاوہ والی حدیثوں میں آتا ہے
کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا دریا دریائے فرات، اس سے قیامت کے قریب سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دریا خزانے کے اوپر سے ایک طرف کو سرک جائے گا، اور جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو وہ اس پہاڑ کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ان آنے والوں کو اجازت دے دی تو وہ اس کا سارا سونا نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہمارا یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس بات پر لوگوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، حالانکہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید وہ بچ جانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا دیکھو، تم میں سے جو کوئی بھی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ کس قدر طاقتور حدیثیں ہیں، کس قدر خوبصورت مناظر ہیں۔ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ ایک عظیم الشان درخت کہ جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہوں، ایک ایسا درخت کہ جس کے گرد سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑ رہے ہوں، اور جو ہی اللہ کا حکم اسے ڈھانپ لے تو وہ درخت اچانک سے یاقوت اور زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو جائے، اور وہ بھی ایسے رنگوں کے ساتھ کہ کوئی مخلوق ان رنگوں کے حسن کو کبھی بیان ہی نہ کر پائے۔ سچ کہوں تو میرے خیال میں ہمارا دماغ حقیقی معنوں میں ان واقعات کو کبھی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ معراج کی رات ہونے والے یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کے متعلق النجم میں آتا ہے کہ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ ان واقعات کو ایک انسان کبھی بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی ان باتوں کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ دیکھیں فزکس کے مطابق ایسے ہوا تھا، ادھر ایک بلیک ہول کھل گیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ جگہ ہماری سائنس اور ہماری فزکس کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ میں یا کوئی بھی اور شخص اس رات ہونے والے واقعات کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک بات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ حدیث سنتے وقت آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ ان واقعات میں ایک چیز ایسی تھی کہ جو آدھی ادھر ہو رہی تھی یعنی چھٹے آسمان میں، اور آدھی ادھر یعنی ہماری دنیا میں۔ غور کریں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 دریا نکل رہے ہیں، اور ان 4 میں سے 2 دریا یعنی نیل اور فرات ہماری دنیا میں آ رہے ہیں، اور قیامت کے قریب انہی دریاؤں میں سے ایک دریا یعنی فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ بھی نکلے گا کہ جس پر قیامت کے قریب ایک زبردست لڑائی ہونی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر وہ دریا چھٹے آسمان کے اوپر سے لے کر ہماری دنیا کے نیچے تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے؟ ہمارے اوپر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے کہیں چھٹا آسمان، اور وہاں سے بہہ کر پانی ہماری دنیا میں نیل اور فرات بن کر نکل رہا ہے۔ کیسے؟ جہاں تک ہم دریاؤں کے متعلق جانتے ہیں تو دریا تو پہاڑوں سے نکلتے ہیں، یعنی ہوتا ایسے ہے کہ پہاڑوں پر برف گرتی ہے، پھر جب وہ برف پگھلتی ہے تو وہ پانی بن کر ایک ندی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ ندی ایک دریا بن جاتی ہے، اور تب وہ دریا کئی شہروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو پھر نیل اور فرات ہماری دنیا میں کیسے آ رہے ہیں، جبکہ کہیں سے بھی وہ دریا ہمیں آسمان سے اترتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے؟ اور پھر دوسرا سوال کہ جب فرات سے سونے کا وہ پہاڑ نکلے گا تو لوگ آپس میں اس کے پیچھے کیوں لڑیں گے، حالانکہ سونا تو آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، بلکہ اس وقت جب کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دنیا میں 2 لاکھ ٹن سے زیادہ کوانٹٹی کا سونا آلریڈی موجود ہے، لیکن اس کے لیے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے۔ تو پھر اس سونے میں ایسی کیا خاص بات ہوگی کہ لوگ اس قدر شدت سے لڑیں گے کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے؟ لیکن اگر آپ چھپی ہوئی باتیں پڑھنا سیکھ لیں تو آپ کو ایک تیسرا سوال بھی نظر آنے لگ جائے گا کہ دریاؤں اور پہاڑوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پہاڑوں میں سے دریا نکل رہے ہیں اور دریاؤں میں سے پہاڑ، اور پھر پہاڑ تو ویسے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اسلامک اکاؤنٹس میں کئی جگہ پر آپ کو پہاڑوں کا ذکر نظر آئے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ آگے اسلامک اکاؤنٹس میں پہاڑوں کا ذکر کتنے اہم انداز میں ہو رہا ہے۔ مثلا سورہ ہود
نوح علیہ السلام کی کشتی رکی پہاڑ پر۔ سورہ ہود۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سیلاب سے بچنے کے لیے جا رہا تھا پہاڑوں کی طرف۔ البقرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے چاروں پرندے زندہ ہوئے پہاڑوں پر۔ القصص۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی پہاڑ پر۔ الانبیاء۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے والے کون تھے؟ پہاڑ۔ الکہف۔ اصحاب کہف چھپے پہاڑ کی ایک غار میں۔ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر۔ صحیح بخاری۔ فرشتے جبرائیل نے آپ علیہ السلام پر پہلی وحی کی پہاڑ پر۔ بخاری۔ قیامت کے قریب بچت اسی مسلمان کی ہوگی کہ جو چلا جائے گا پہاڑوں کی طرف۔ مسلم۔ وہ 6 دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک دن یعنی اتوار کا صرف کیا کس چیز کی تخلیق پر؟ پہاڑوں کی۔ مشکوٰۃ شریف۔ فرشتوں نے تخلیق پر تعجب کا اظہار کیا کس چیز کی؟ پہاڑوں کی۔ مسلم۔ قیامت کے قریب لوگ دجال سے فرار ہو کر کہاں جائیں گے؟ پہاڑوں کی طرف۔ سلسلۃ الصحیحہ۔ فتنوں کے دور میں عافیت پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جو رہ رہا ہوگا کس میں؟ پہاڑوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی رات شیاطین کہاں سے اتر کر نیچے آئے تھے؟ پہاڑوں سے۔ پہاڑوں میں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ وہاں اتنی حیرت انگیز باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہو چکی ہیں اور آج سے صدیوں بعد بھی ہونی ہیں۔ لہٰذا 2 بڑے سوالوں کے درمیان چھپا ایک تیسرا سوال کہ پہاڑوں میں ایسا کیا ہے، اور یہاں سے آگے اب آپ کے سامنے میں ان تمام سوالوں کے جوابات رکھنے والا ہوں۔ اوکے، نیل اور فرات یہ 2 دریائیں، اور دریا کہتے کسے ہیں؟ دریا ایک ایسے بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں کہ جو عموماً پینے والا ہوتا ہے، یعنی وہ پانی جو کسی ایک سورس سے نکلے اور بہتا ہوا کسی دوسرے دریا یا کسی جھیل یا پھر کسی سمندر میں جا کر شامل ہو جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دریا کسی سمندر میں نہیں گرتا بلکہ آہستہ آہستہ خشک ہو کر زمین کے اندر واپس چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہر عموماً دریاؤں کے کنارے ہی آباد ہوتے ہیں، بلکہ آج بھی دنیا کے کئی بڑے شہر آپ کو اکثر بڑے دریاؤں کے کنارے کنارے ہی نظر آئیں گے۔ مثلاً انڈیا میں گنگا اور جمنا کے کنارے انڈیا کے 42 بڑے شہر آباد ہیں، مثلاً آگرہ، کانپور، وارانسی، ایودھیا، احمد آباد، فتح گڑھ اور گورکھپور وغیرہ۔ پھر پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً سبھی پرانے شہر دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ مثلاً دریائے سندھ جس کے کنارے سکردو ہے، سوابی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، سکر ہے، حیدرآباد ہے، کراچی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یورپ کو دیکھیں تو وہاں کے دوسرے بڑے دریا کا نام ہے ڈانیوب ریور، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے کنارے کتنے پرانے شہر آباد ہیں، بلغراد، براتسلاوا، وینا اور بوڈاپیسٹ وغیرہ۔ بلکہ لندن کو بھی جب رومنز نے آباد کیا تو اسے ٹیمز دریا کے کنارے ہی آباد کیا تھا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پرانے شہر دیکھیں گے نارملی وہ سب دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو پانی آسانی سے مل جاتا تھا، پھر خوراک آسانی سے مل جاتی تھی، پھر کشتیوں کے ذریعے تجارت آسانی سے ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات تو دریا ہی کسی ملک یا کسی شہر کی باؤنڈری سمجھا جاتا تھا۔ اب دریا چاہے ہزاروں کلومیٹر لمبائی کیوں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلتا ہی ہے، یعنی دریا کا منبع، دریا کا سورس۔ ٹیکنیکل زبان میں دریا کے اس سورس کو واٹر ہیڈ کہتے ہیں، اور واٹر ہیڈ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کبھی کبھی 2 دریا مل کر ایک بڑا دریا بنا لیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارشوں کا پانی اکٹھا ہو کر ایک جھیل بنا لیتا ہے جس میں سے کوئی دریا بہنا شروع ہو جائے۔ لیکن زیادہ تر دریاؤں کا واٹر ہیڈ پہاڑوں پر گرنے والی برف ہوتی ہے کہ جو پگھل کر ایک دریا بن جاتی ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نیل اور فرات کا سورس ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ چھٹے آسمان پر لگا ایک درخت سدرۃ المنتہا ہے، اور یہاں سے آپ چلنے والے ہیں میرے ساتھ ایک سفر پر کہ جہاں ہم دریاؤں کو ٹریک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی نیل اور فرات کا سورس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم سدرۃ المنتہا کی جڑوں تک پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا آئیں شروع کرتے ہیں ہم اپنا ایک بہت ہی دلچسپ سفر۔ ان دونوں دریاؤں میں سے نیل افریقہ کا سب سے لمبا دریا ہے،
6,500 کلومیٹر تک بہنے والا یہ دریا 11 ملکوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ کئی ہزار سال سے بہتا ایک دریا جس کے کنارے اینشنٹ ایجپشنز رہا کرتے تھے اور جس کے ذریعے مصر کے فرعون دور دراز کے علاقوں سے کشتیوں کے ذریعے مختلف ریسورسز اکٹھے کیا کرتے تھے، مثلاً سوڈان کی کانوں سے نکلنے والا سونا یا پھر دور دراز کے علاقوں کی اگی ہوئی فصلیں، پھل اور اناج وغیرہ، یہ سب کشتیوں میں بہہ کر نیل کے ذریعے فرعون کے محل والے شہر میمفس تک آیا کرتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت بھی ہو کہ تقریباً پورے مصر کی آبادی صرف اور صرف نیل کے کنارے کنارے رہتی ہے، اور مصر کے تقریباً تمام تر کھیتی باڑی کا انحصار دریائے نیل پر ہی ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں اینشنٹ ایجپشنز نے دریائے نیل کو ایک دیوتا ماننا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ہمارا مقصد نیل کے سورس تک پہنچنا ہے، اور یہ جاننے کے لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ نیل کو ریورس ٹریک کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ اپنا یہ سفر ہم ایک بہت ہی سادہ سے انداز میں شروع کریں گے۔ ہم نیل کے کنارے چلتے چلتے اس کے سورس کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم اپنے سفر میں کامیاب رہے تو اصولاً ہمیں سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن یہ مت سوچیے گا کہ ہم سے پہلے کبھی کسی نے نیل کا سورس ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ کئی مرتبہ ہم سے پہلے بھی نیل کا سورس ڈھونڈنے کی کوشش ہو چکی ہے۔ مثلاً 1902 میں ایک امریکن ایکسپلورر اور اس کے ایک نارویجین دوست نے پہلی سنجیدہ کوشش کی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ نیل کے آخری ملک یعنی مصر سے کشتیوں میں بیٹھے اور اپ سٹریم کی طرف سفر شروع کیا، یعنی کہ اس سمت کی طرف کہ جہاں سے دریا آ رہا تھا۔ وہ لوگ کشتیوں میں بیٹھے اور انہیں چلانا شروع کیا، لیکن راستے میں ایک شخص کی کشتی کو دریا نے ہی توڑ دیا اور دوسرے کا راستہ ریپڈز نے روک لیا، یعنی دریا کی وہ جگہ کہ جہاں پانی اچانک سے بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری کوشش 1905 میں ہوئی، اور اس مرتبہ ان لوگوں نے ایک مختلف میتھڈالوجی اختیار کرنے کا سوچا۔ انہوں نے یہ کیا کہ بجائے کشتیوں میں بیٹھ کر اپ سٹریم سفر کرنے کے، وہ لوگ دریا کے کنارے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوئے، لیکن پریکٹیکلی یہ طریقہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس طرح زمین میں بنے ہوئے راستے پر کئی طرح کی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ راستے میں بعض اوقات جنگلی جانور بھی اٹیک کر دیتے تھے، مثلاً ہپوپوٹامس یا پھر نیل کے مگرمچھ یا پھر افریقن لائن وغیرہ، یا پھر بعض اوقات راستے میں زمین بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، اتنی خراب کہ اس پر سفر کرنا ہی بے حد مشکل ہو جاتا تھا۔ راستے میں دلدلیں بھی آ جاتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کسی طرح سے ان لوگوں نے ایتھیوپیا تک کا تو سفر کر لیا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ لوگ اپنی ڈائریز اور جرنلز میں حیرانی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا کہ ہم دنیا کے مشہور ترین دریا کے سورس تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ دریا کہ جسے لوگ ہزاروں سال سے جانتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے نیل پر ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ جس پر بعد میں ایک ڈاکیومنٹری بھی بنی تھی، دی مسٹریز آف دی نائل۔ لیکن آج ہمارے پاس ایک بہت ہی خاص ٹیکنالوجی ہے، ایسی ٹیکنالوجی کہ جو ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، اور آج اس سفر میں وہ ٹیکنالوجی ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔